الف لام میم. اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم ارزقنی حیات سعادت و موت شہادت. اور جس نے داڑھی نہ رکھنی ہو تو وہ پوچھنا شروع کرتا ہے حضور داڑھی کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ داڑھی رکھو. اگر سائز بتانا کوئی مقصود ہوتا تو محمد رسول اللہ بتا دیتے کتنی داڑھی رکھنا. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں ایک بالشت ہونی چاہیے، اور وہ صحیح روایت سے لیتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. انہوں نے خود دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبی سے باہر نکلا ہے، اس کی داڑھی پرگاندہ تھی، بال بکھرے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو بنا اور سنوار کر رکھتے تھے؟ حضرت انس بن مالک کو وہ تھیلا پکڑا رکھا تھا جس کے اندر آپ کے لیے تیل بھی ہوتا تھا، کنگھی بھی ہوتی تھی، سرما بھی ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر رکھتی. آپ تو بن سنور کے رہتے تھے، داڑھی مبارک ذرا ادھر ادھر ہو رہے تو آپ فوراً کنگھی کرتے تھے، اسے خوبصورت کرتے تھے. کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ کیا بنا رکھا ہے چہرے کو تو نے؟ تو انہوں نے یہاں سے اس کے پکڑا تاکہ اس کو سنوارا جا سکے، نیچے سے کاٹ دی. تو انہوں نے وہ پرگاندہ بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نیچے سے کاٹی تھی، نہ کہ سائز بتانے کے لیے کیا تھا. اور یار لوگوں نے اس کو سائز لے لی. اور کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں جی بالکل ہی نہیں کاٹنا. نہیں، اللہ کے بندو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فقیہ امت ہیں، محمد رسول اللہ نے فقیہ امت قرار دیا. اگر یہ کاٹنا ٹھیک نہ ہوتا تو عبداللہ ابن عمر کیوں کاٹتے؟ سوچو ذرا. اور وہ پھر کہتے ہیں جی وہ واف الہیہ والی بات ہے، معاف کر دینا. یہ معاف کر دینا سیاق و سباق سے ہٹا کر کوئی بات کہو گے تو تمہیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی، کسی کی بھی بات ہو. پہلے پورے سیاق و سباق تو دیکھو. انہوں نے داڑیاں مونڈ رکھی تھیں، اس طرح کے ساتھ صاف کر رکھی تھی. انہیں کہا جا رہا ہے کہ مت مونڈو، صاف نہ کرو، بلکہ داڑیوں کو چھوڑ دو. یہ تھی مراد. کبھی کہتے ہیں جناب وہ کاٹنا تو ظلم ہوتا ہے. کاٹنا ظلم نہیں ہوتا، سنوارنا یہ سنوارنا ہوتا ہے. سنوارنا کبھی ظلم نہیں ہوتا. مالی جب سنوارتا ہے تو تراش خراش کرتا ہے، اور یہ پودے بھی جاندار ہوتے ہیں، تکلیف انہیں بھی ہوتی. یہ تراش خراش ظلم نہیں ہے، یہ سنوارتے ہیں. اور اگر تراش خراش نہ ہو تو وہ پھیلے پھولے گا نہیں. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. داڑھی کو چپ کر کے رکھ لیجیے. اور کیسے رکھنی؟ کیلو کال مت کیجیے. زیادہ کیلو کال دین سے دوری کا سبب بنتی ہے. بس جو چہرے پہ اچھی لگے ویسے رکھ لیجیے. اس لیے خاموش ہو گئے ہیں. ہاں کسی کا یہ تصور ہو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی داڑھی تھی، میں نے بھی بڑی رکھنی ہے، تو بسم اللہ، بڑا اجر پائے گا. کوئی سمجھتا کہ چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک بالشت رکھی تھی، وہ کاٹی تھی، تو ہمیں بھی اتنی ہی رکھ لینی چاہیے. اگر وہ اتنی کرتا ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی اپنے اللہ کے اجر پائے گا، بہت ثواب ملے گا. لیکن کسی کو مت کہو کہ تم اتنی ضرور رکھو اور اتنی نہ رکھو. یہ نہیں کہنا چاہیے. میں بات سمجھا سکا جی؟ میں اپنے بیٹوں کو پھر یہ پوچھوں کہ ایمان کی حالت کے بعد یہ جو لوگ داڑھی مونڈ کے آج میری کلاس میں آئے ہیں، کیا کل صبح اٹھ کر پھر مونڈیں گے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ فیصلے ابھی کرنے ہیں. کر کے اٹھیے. جاتے ہوئے سوچ کر جائیے کہ ہم نے متقی بننا ہے، ہم نے مومن بننا ہے. اور اس وقت تک تو مومن رہ نہیں سکتے جب تک ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو ہم تسلیم نہیں کر لیتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. ایک بات
مجھے اپنی بیٹیوں کو بھی کہنا ہے. جس طرح آج کے دور کا چیلنج یہ ہے کہ نوجوان داڑھی مونڈتا ہے، اسی طرح بیٹیاں بھی ننگے منہ گھر سے باہر نکل آتی. جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اوڑھنیوں کو اوڑھ کر نکلا کرو، تو یاد نہیں کہ صحابیات بیٹھی ہوئی تھیں، اٹھ کر وہ گھر نہیں گئی تھیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو اور شوہروں کو بھیجا تھا کہ فلان جگہ پہ جو کپڑا پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کے لے آؤ، اور تاکہ میں جب اٹھ کر جانے لگوں تو میں بے پرد ہو کر باہر نہ جاؤں، میرا منہ ننگا نہ رہ جائے، کہیں مجھے دیکھ لیں لوگ تو میں معصیت رسول میں کہیں نہ مر جاؤں. وہاں سے وہ پہلے اپنے آپ انہوں نے ڈھانپا تھا. یہ ننگے منہ گھر سے کیسے نکل آئی بیٹی؟ کلمہ پڑھتی ہے، نماز روزہ زکوٰۃ اور حج بھی کرتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے اور اللہ کے اس حکم کو ماننے کی بجائے کبھی خواہش اندر کی، کبھی سوسائٹی کا دباؤ. سارے لوگ نہیں کرتے، ہمارے خاندان میں تو کوئی بھی نہیں کرتا. خدا لگتی کہیے کہ اگر یہ آپ اپنی خواہش کے تحت اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں گے تو مومنہ رہ گئی. بس سادہ سا سوال. اگر معاشرے کی اور سوسائٹی کی بات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنے چہرے کو ننگا کر لیا تو کیا مومنہ رہ گئی؟ نہیں. لوگوں واپس پلٹو. اور پھر آپ نے دیکھا اس کے اندر جو میں نے شروع میں کہا تھا، یہ داڑھی موڑنے والا، یہ ننگے چہرے باہر آنے والی اپنے آپ کو کوئی دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتی، دوسروں کو ملوانیاں کہتی. یہ فسق ہے. کیا چاہتے ہو کہ تمہیں قرآن سمجھ نہ آئے؟ کیا چاہتے ہو کہ تمہیں کل اندھا کر کے اٹھایا جائے؟ متقی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ڈر جائے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہ اللہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں. میں نے مومن رہنا ہے. سورہ احزاب اور سورہ نور پڑھ لینے کے بعد بھی کیا اس بات کا یقین نہیں آ جاتا کہ اللہ نے کتاب اللہ میں پردے کا حکم دے دیا ہے؟ اب مومن ہونے کے ناطے یہ فرض ہو گیا کہ ہم اس کی اطاعت کریں. اقرار باللسان بھی ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چاہتا بھی ہے کہ انسان کہ اللہ کی بات کو مانے، لیکن بعض پریشرز کی وجہ سے اللہ کی بات کو بیٹی ماننے سے انکار کرتی ہے. اور جب بھی بیٹی کو سمجھایا جائے کہ بیٹی تجھے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ تو اپنے پردہ کر کے گھر سے نکلا کر، اپنی اوڑھنیاں اوڑھ کر نکلا کر، یہ اوڑھنی چاہے چادر کی صورت میں ہو یا چادر کو سی کے برقع بنا لیا گیا ہو، وہ سکارف بنا لیا گیا ہو، تو اس کو اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلا کر تاکہ پہچانی جائے کہ تو عام عورت نہیں ہے، مومنات میں سے ہے، تیرا احترام ہے. لیکن بیٹی کیا کہتی ہے کہ ہم تو ماڈرن ہیں، ہم کوئی دقیانوسی پرانے خیالات کے ہیں. یہ عورت کے جسم پہ پردہ، یہ عورت کے جسم پہ کپڑا کم کب تھا؟ پتھر کے زمانے میں یا ماڈرن زمانے میں؟ پتھر کے زمانے میں تو اس کے اوپر کپڑا تھا ہی نہیں. جوں جوں تہذیب آتی گئی، جوں جوں شعور آتا گیا، جوں جوں دین پھیلتا گیا، عورت کی عصمت کا خیال کرتے ہوئے اسے ڈھانپا گیا. عورت کا لفظ بھی عورہ کہتے ہی ہیں جس کو ڈھانپ لیا جائے، جو ڈھانپنے کے قابل ہے. تو اسلام جب تکمیل کو پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکمیل ہوئی ہے نا اسلام کی، جب تکمیل کو پہنچا تو اس کو پوری طرح ڈھانپ دیا گیا تھا. تو لیٹسٹ زمانہ
ماڈرن زمانہ تو محمد رسول اللہ کا ہے. تو وہ بیٹی جو کہتی ہے کہ بیکورڈ نہیں ہوتی، بیکورڈ وہ ہوتا ہے جس کا لباس مختصر ہوتا ہے. جب اسے سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹی پردہ کر لیا کرو، اللہ کا حکم ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اچھا پردہ کر کے ہمیں پتہ پردے والی کیا کرتی، ہم نیک ہیں، کیا ہمیں کیا سمجھتے ہیں پردہ کر کے پھر کیا ہو جائے گا؟ بیٹا ہم تمہیں نیک ہی سمجھتے ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں کہ پردہ کر لو. فوراً آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا، ہمیں پتہ پردے والی کیا کرتی. نہیں بیٹا نہیں، ہم تو تمہیں کہہ رہے ہیں، اور تمہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تو واقعی نیک اور صالحہ ہے، پردہ تیرے لیے تو اترا ہے. دیکھو کوئی عورت یا ساری کی ساری عورتیں مل کر بھی امی عائشہ جتنی، امی حفصہ جتنی، حضرت زینب جتنی نیک ہو سکتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا جتنی نیک ہو سکتی ہیں؟ یہ نیکوں کو ہی تو حکم ہوا تھا کہ نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو کہ پردہ کر لیں، اور مومنات کو کہہ دو پردہ کر لیں. وہ جو مومنات ہیں، وہ جو اعلیٰ درجے کی ہیں، انہیں تو کہا کہ تاکہ پہچانی جائیں کہ یہ مومنات ہیں. ہم تمہیں نیک سمجھتے ہیں، غلط نہیں سمجھتے کہ تمہیں اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں پردہ کر لو. جب خاتون کو کہا جاتا ہے کہ پردہ کر لو تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں پردہ کرنا چاہیے، مجھے بھی پتا قرآن کے اندر حکم ہے، لیکن یہ تو میرا بھائی بنا ہوا ہے، بچپن سے ہم کٹے کھیلتے بڑے ہوئے، اور اب اسے پردہ کر لیں، یہ تو میرا بیٹا بنا ہوا ہے. ہاں بیٹی ہاں، یقیناً تیرا بھائی بنا ہوگا. اور یہ جو مولوی صاحب ہوتے ہیں نا، یہ بار بار ڈانٹتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اگلا غلط نگاہ سے دیکھتا ہے. مولوی صاحب کا اپنا دماغ خراب ہوتا ہے، وہاں پہ غلطی ہوتی ہے تو سمجھتے دوسرے بھی ایسے ہیں. یہ جملے آپ نے یقیناً سنے ہوں گے. نہیں بیٹا نہیں، جن لوگوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا تھا، یہ منہ بولے بیٹے نہیں تھے. جن کو اللہ بیٹا کہہ دے، جن کو اللہ مائیں کہہ دے، اس سے زیادہ مضبوط کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو کیا امت کی مائیں قرار نہیں دیا اللہ نے؟ امت کے لوگ کیا ان کے بیٹے نہیں ہیں؟ ان بیٹوں ہی سے تو پردہ کرنے کے لیے کہا تھا. اور جو منہ بول رہا ہے اس کے تو مجال بڑی دور کی بات ہے. جب حکم نافذ ہو گیا، ٹھیک ہے، جب تو بچی تھی اور اس کے ساتھ کھیلتی تھی، اس زمانے میں پردے کا حکم تھا ہی نہیں تیرے اوپر، اب پردے کا حکم آیا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے پردہ کر لو تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اے مومنہ اس بات کا اعلان کر دے کہ میں نے اللہ کا کہنا مان لیا ہے، بس اتنی سی بات. مومنہ تو تبھی ہوگی جب پتہ چل گیا کہ اللہ نے کہا یدنین علیہن من جلابیبہن، پردہ کر لی تو تم نے پردہ کرنا ہے، بس تاکہ تم مومنہ ہو سکے، تاکہ پہچانی جائے کہ تم مومنہ ہے. پردہ کر لو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر محرم کو دیکھتے ہوئے گھر کے اندر ہی جوائنٹ فیملی ہے، چچا تایا ماموں کا بیٹا ہے، غیر محرم ہے، تو اسلام نے اس کے لیے بھی ہدایت دے دی. دیکھنا غیر محرم ہو جہاں پہ حالات ایسے ہوں کہ تم مجبور ہو کہ وہیں پر رہنا ہے تو پورا نہ کر سکو، کوئی بات نہیں، بس اتنے ہاتھ اور یہ چہرہ بے شک ننگا رہ جائے، اس کے سامنے بال نہیں، اتنا چہرہ، یہ ہاتھ تمہارے ننگے رہ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن وہاں پہ اس قانون کو استعمال کرنا جو اللہ جل شانہ نے مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ کہہ دیا تھا، کیا مردوں تم بھی، عورتوں تم بھی، غض البصر کا قانون استعمال کرنا. جب غیر محرم نظر آ جائے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لینا، اور تاکہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو سکے. یہ آنکھیں ہی تو ڈبوتی. اس لیے اگر گھر کے اندر کزنس موجود ہوں،
کوئی ایسا شخص گھر میں آیا ہو جو کہ غیر محرم ہے تو اس کے سامنے پہلی بات تو یہ ہے، مجبوری ہے جہاں پہ ہر وقت ساتھ رہنا ہے، سامنے آگے، لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں نہیں ہوں گی، نگاہوں کو جھکایا جائے گا۔ نمبر 2، سرگوشی کے انداز میں کوئی گفتگو نہ ہوگی۔ سرگوشی کے انداز میں اگر کسی نے اپنی کزن کو یہ بھی کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ کے نماز پڑھ لو، اس کے کان میں کہا، دوسرا کزن جو دیکھ رہا ہے وہ 20 سال کے بعد بھی پوچھتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ اس نے تجھے کان میں کیا کہا تھا۔ یہ مرد بڑا شکی مزاج ہوتا ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا کہ کوئی موقع نہ چھوڑیں، اللہ کا کہنا مان لیں، زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا قانون اس کے اندر یہ ہے کہ تنہائی میں کسی صورت میں بھی نہیں ملنا۔ غیر محرم نیک ترین اور صالح ترین ہی کیوں نہ ہوں، لیکن تنہائی میں نہیں ملنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پتا چلتا ہے کہ جہاں ایک غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم عورت ملتی ہے، تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اپنا کام کر دکھاتا ہے۔ وہ اپنا کام چھوڑتا نہیں ہے، پھر وہ موقع کی تو تلاش میں تھا، موقع آپ نے دے دیا اور وہاں پہ وہ اپنے بیج ڈال دیتا ہے۔ اس لیے بیٹیوں اس بات کا خیال رکھنا، اور بیٹو تم بھی، یہ غض البصر کا قانون اتنا سخت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ذرا جملہ ان کی زبان سے سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی غیر محرم کو دیکھ کر جنسی لذتوں کا حصول کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے اپنی انگلی سے اس کی آنکھیں نکال دو، اور اللہ تو کہتے ہیں آخرت کے اندر سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، سخت ترین سزا رکھی۔ اس سب کے باوجود جناب معاشرے کے کہنے پر، ماڈرن بننے کے چاؤ میں اللہ کا قانون توڑ دینا اور اپنے آپ کو ماڈرن اور اپنے آپ کو بہتر دوسروں سے اور دوسروں کو ملوانی سمجھنا، یہی تو فسق کی علامت تھی۔ اس کی بنیاد پر بیٹیوں قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ سنو، اس کی بنیاد پر آخرت کے اندر اندھی کر کے اٹھائی جاؤ گی۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ پردہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن چہرے کا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آج ہی پڑھا ایک جگہ پہ، حضرت فضل بن عباس کے حوالے سے ایک روایت دی ہوئی ہے کہ حضرت فضل بن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عورت وہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، وہ بڑی خوبصورت عورت تھی، تو فضل بن عباس اس کی طرف دیکھنے لگے تو رسول اللہ نے پکڑ کے ان کے منہ کو دوسری طرف کر دیا۔ یہاں سے انہوں نے استدلال کیا کہ اگر چہرہ ننگا نہ ہوتا اور چہرہ ننگا تھا تو پتہ چلا نا خوبصورت ہے، اور پھر اس کی طرف چہرہ ننگا نہ ہوتا تو کیوں دیکھتے؟ جی ہاں، یہ بات سچ ہے، لیکن تھوڑی سی تحقیق کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ واقعہ تو حج کے موقع پر ہے، اور حج کے موقع پہ تو حکم دیا گیا ہے کہ چہرے کا پردہ نہ کرنا۔ وہاں کے تو خاص احکام ہیں کہ حج کے دوران مومنہ چہرے کا پردہ اٹھا لے گی، اور چہرے کا پردہ کرنا تھا تو بھی حکم دیا ہے نا کہ حج کے دوران چہرے کا پردہ نہ کرے، چہرے کا پردہ اٹھا لے۔ اور دوسری بات، ایک اور واقعہ بھی سن لیجیے۔ واقعہ افق میں آپ کو پتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کوچ کیا تو ایک صحابی کو کہا کہ دیکھنا کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو اسے ساتھ لے آنا، صبح تک تم یہیں پر ہو۔ انہیں پیچھے چھوڑا، رات کے وقت قافلہ چل پڑا۔ امی عائشہ لیٹ ہو گئیں، بھاگی، ادھر ادھر دیکھا، قافلہ جا چکا تھا، اندھیرے میں پتہ نہ چلا، تھک ہار کے کہتی ہیں، خود ہی ان کی اپنی زبان سے ہے کہ میں ایک ٹیلے پر لیٹ گئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میری آنکھ ہوکلا کی آواز کے ساتھ کھلی، ہوکلا کہتے ہیں لا حول ولا قوت، تو صفوان کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ لا حول ولا قوت،
امی عائشہ یہاں پر؟ یہ جملہ انہوں نے کہا، یہ سننے کے بعد کہا کہ انہوں نے چونکہ مجھے پہچان لیا، کیونکہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا، پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا، گویا جب پردے کے احکام آ گئے اس کے بعد سے امی عائشہ کا چہرہ نہیں کسی نے دیکھا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے کہ چہرے کا پردہ کرنا ہے کہ نہیں؟ امی عائشہ کو کیوں پردہ کروا دیا تھا کہ کسی نے پھر اس کے بعد چہرہ نہ دیکھا؟ یہ چند باتیں میں نے پردے کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھ دیں۔ تو جو آدمی سب کے باوجود اللہ کو اتھارٹی کو تسلیم کر لینے کے باوجود، رسول اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم کر لینے کے باوجود پھر یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ فاسق ہوتا ہے۔ ہم نے تقوی، ایمان، عصیان اور فسق کو پڑھا تھا، اصطلاحیں پڑھ رہے تھے۔ اگلی اصطلاح تھی کفر۔ یہ جو پہلے مرحلہ ہوا، اس کے اندر اگر کسی نے نافرمانی کی ہے تو اس بات کے ساتھ کہ اس زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور دل سے بھی اقرار کرتا ہے، اور ایک ایسی ہستی جو نہ زبان سے اقرار کرتی ہو اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کا، نہ دل سے مانتی ہو، چاہے جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ وہ کام کرتی ہو جو اللہ اس کے رسول نے کہے ہیں، ایسی ہستی کافر کہلاتی ہے۔ اپنی مرضی سے بے شک وہ کرتی رہے، ایسی ہستی کافر ہوتی ہے۔ رویہ دیکھیے، عمل ایک ہی ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، یہ دیکھیے، ایسی ہستی جو نہ دل سے مانتی ہو نہ زبان سے اقرار کرتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی کوئی اتھارٹی ہے کہ مجھے کسی کام کرنے کا حکم دیں یا کسی کام سے مجھے روک دیں، لیکن چاہے وہ سارے جسم کے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرتی ہو جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے۔ لارڈ میو، سر گنگا رام، گلاب دیوی، میڈم ٹریسا بڑی عمدہ زندگیاں گزار گئے ہیں، خدمت خلق کے حوالے سے وہی کام کرتے رہے جو اللہ ان کے رسول نے کہا ہے، لیکن کیا آپ انہیں مومن مان سکتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں خدمت خلق کے، رسول اللہ کے کہنے پہ یا اللہ کے کہنے پہ نہیں کیے۔ ان کے جی نے چاہا کہ یہ کام اچھا ہے اس لیے انہوں نے کر لیا، تو اپنی مرضی سے کیا ہے، اسی کا نام تو کفر ہے۔ تو یہی جملے عموماً آپ کلمہ گو لوگوں سے بھی سنتے ہیں کہ ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ حکم ہے کہ واف الہیہ وقص الشوارب، داڑھی کو رکھنے کا حکم ہے، مجھے بھی پتا ہے، پردہ کرنے کا حکم ہے، مجھے پتا ہے اس بات کا، تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتے، مجھے بھی پتا ہے کہ پردہ کرنا چاہیے، لیکن جب میرا جی چاہے گا تو کر لوں۔ کیا یہ رویہ، عمل تو وہی ہے، مومنانہ رہ گیا؟ یہ تو فسق سے بھی آگے چلا گیا، یہ کفر کا رویہ ہے۔ یہ جو عصیان ہے اس کے پیچھے غفلت ہوتی ہے، یہ لاپرواہی ہوئی ہے نا، لاپرواہی کے پیچھے غفلت ہے۔ لیکن جب انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی نہیں ہے، وہ ان سے بے پرواہ ہو جائے اور پھر وہ کوئی کام کرے، اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق کرے، لوگوں کی مرضی لوگوں کی منشا کے مطابق کرتا ہو، تو وہ رویہ اختیار کرنے والی ہستی چاہے نیکی کا ہی کام کر رہے ہو، یہ کفر ہوگا۔ ایک ہستی جو اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو بھی مانتی ہو اور وہ مقام اور مرتبہ کسی اور مخلوق کو بھی دیتی ہو۔ ہمیں نفع کون دیتا ہے جی؟ اللہ۔ ہمارے نقصان کا مالک کون ہے؟ اگر کوئی اتھارٹی یہ سمجھے، کوئی شخص یہ سمجھے اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی ہے، یعنی اللہ کی اتھارٹی ہے کہ مجھے کوئی نقصان دے دیں، اللہ کی اتھارٹی ہے مجھے کوئی نفع دے دیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ کہے کہ فلاں شخص بھی نفع دے سکتا ہے اور فلاں شخص بھی نقصان دے سکتا ہے، جس طرح اللہ دے سکتے ہیں غیر مرئی طریقے سے، اس طرح غیر مرئی طریقے سے وہ بھی دے سکتا ہے، جس طرح اللہ رازق ہے اس طرح فلاں بھی رازق ہے، جس طرح اللہ زندگی دیتے ہیں اس طرح فلاں بھی زندگی دے سکتا ہے۔
جس طرح اللہ موت دیتے ہیں اس طرح فلاں بھی موت دے سکتا ہے. یعنی اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے ساتھ اسی درجے کا کسی اور کو بھی تسلیم کر لے. اس نے اختیارات کے اندر اللہ کے کسی کو شریک کر لیا. وہ اختیارات کے اندر شریک ہو, وہ اللہ کے حقوق کے اندر شریک ہو, وہ اللہ کے ذات کے اندر کسی کو شریک کیا جائے. جو ایسا کام کرتا ہے اس کام کو شرک کہتے ہیں, اور اس کام کرنے والے کو اسلام کی اصطلاح میں مشرک کہتے ہیں. یاد رہے کہ اس سے مراد جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے حقوق کے حوالے سے, یہ سجدہ کرنا کس کا حق ہے کہ کس کو کیا جائے, عبادت کس کی جائے, یہ کس کا حق ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے, یہ کس کا حق ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے مناسک عبادت کو طے کیا جائے, یہ کس کا حق ہے کہ اپنا مال لگایا جائے اس کی راہ میں اور وہ راضی ہو جائے. اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اور کوئی شخص یہ کہے کہ جس طرح اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے فلاں کا بھی حق ہے. نہیں لوگوں, نہیں. جس طرح اللہ کا حق ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے اس طرح فلاں شخص کا بھی حق ہے کہ اس سے بھی دعا مانگی جائے. کسی سے دعا نہیں مانگی جا سکتی سوائے اللہ. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ شرک کرتا ہے. اللہ ایک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. کوئی اس کا بیٹا کہے, کوئی اس کی بیٹی کو کہے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں بیٹا ہے فلاں بیٹی ہے تو مجھے بتائیے کہ اس نے ذات کے اندر شریک کر لیا. ایسے شخصی کو تو مشرک کہتے. لیکن یاد رہے کہ کسی کو ویسا ہی سمجھنا جس طرح کے اللہ ہیں وہ شرک ہوگا. حضرت علی حجویری کو جب ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں تو داتا گنج بخش اگر ان معنوں میں کہا ہے کہ خزانہ جس طرح اللہ بخشتے ہیں اسی طرح حضرت علی حجویری بھی بخشتے ہیں تو یہ شرک ہو گیا. اور اگر کسی نے اس بنیاد پر انہیں کہا ہے کہ اس ظلم کے گٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر اسلام کی شمع اگر کسی نے جلائی ہے, لوگوں کو ایمان سے مزین کیا, لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ کی جوت لگائی ہے اور توحید کے جام پھیلائے ہیں, اتنا بڑا توحید کا خزانہ بانٹا ہے, اگر کوئی اس بنیاد پر کہتا ہے کہ وہ داتا ہیں تو ہاں وہ داتا ہیں, وہ گنج بخش ہیں, اس سے بڑھ کر خزانہ اور ہو کیا سکتا. یہ خزانہ انہوں نے بانٹا ہے. ناموں کا اشتراک شرک نہیں ہوتا. اللہ بھی رحیم ہے, ابو بھی رحیم ہے, امی بھی رحیم ہے. لیکن کیا امی اور ابو ویسے رحیم ہو سکتے ہیں جس طرح اللہ؟ اللہ جیسا سمجھنا, لیسا کا مثلی شیء وہو سمیع بصیر, اس جیسی کوئی اور ہستی نہیں ہے. وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. دیکھتا میں بھی ہوں, دیکھتے آپ بھی ہیں. لیکن کیا میرا اور آپ کا دیکھنا اللہ جیسا ہو سکتا ہے؟ کوئی سمجھے کہ اللہ جیسا کوئی دیکھ سکتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا. اگلی سے ہم نے ایک اصطلاح پڑھی تھی نفاق. زبان سے اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو تسلیم کر لے لیکن دل سے نہ مانے, اور چاہے جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہو جو زبان سے وہ اقرار کر رہا ہے, تو ایسی ہستی کو منافق کہتے ہیں. مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق, کیا انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی؟ کیا رسول اللہ کے ساتھ جا کے نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ ان کی میت کے اندر روزے رکھتے, زکاتیں دیتے, حج کرتے, جہاد کرتے, ساری جگہوں پہ جاتے تھے, لیکن دل سے انہوں نے تسلیم چونکہ نہیں کر رکھا تھا. ایسی ہستی کو منافق کہتے. اس کے بارے میں کون بتائے گا کہ یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے؟ کیونکہ ان سب کا تعلق دل سے ہے. دلوں کے حال تو اللہ جانتے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یا وہ شخص جس کی اپنی بات ہو رہی, کسی کو کہنے کا یہ اختیار نہیں ہے تو کافر ہے, تو مشرک ہے, تو منافق ہے. یہ باتیں کسی کو کہنے کے لیے نہیں ہوتی, یہ تو خود اپنا احتساب کرنا ہے کہ یہ باتیں میرے اندر تو نہیں آ گئی. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وعدہ کرے تو جھوٹا کرے, امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر لے,
اس کی لڑائی ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے. ایسا شخص منافق ہے، جس کے اندر جتنی منافق کی یہ صفتیں پائی جاتی ہیں اتنے درجے کا وہ منافق ہے. تو یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا. یہ خود انسان نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ واقعی میرے اندر کہیں یہ صفت پائی تو نہیں جاتی، کیونکہ اپنے دل کے بارے میں تو انسان جانتا ہے اور یا اللہ جانتا ہے، دوسرے کو کہنے کا کوئی اختیار نہیں. جس طرح حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے اوپر کچھ لوگوں کو قتل کر دیا. اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو پوچھا کہ خالد، انہوں نے تیرے سامنے کلمہ پڑھ لیا تھا تو انہیں پھر بھی انہیں قتل کر دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ تو تلوار سے ڈر کر پڑا تھا، کوئی حقیقی تو نہیں پڑا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور کہا کہ خالد، حل شققت قلوبہم، کیا تو نے ان کا سینہ چیر کر پڑھ لیا تھا؟ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ، میں ان قتلوں سے بری. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. یہ جتنی منفی اصطلاحیں ہم نے پڑھی ہیں یہ کسی کو کہنے کے لیے نہیں ہے. ہاں، مثبت اصطلاحیں، ایمان ہے، تقوی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ کہیے بے شک کسی کو، یہ کسی کو کہنے کے لیے نہیں ہے. میں ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی تو آپ نے سنا ہے نا. ایک جنگ کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں ہی حضرت حذیفہ کے والد محترم شہید ہو گئے. مسلمانوں سے غلطی ہو گئی، پتہ نہیں چلا، انہوں نے تلواروں پہ رکھا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. حضرت حذیفہ اسے دیکھ رہے تھے. اپنے باپ کو یوں اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں شہید ہوتے دیکھا تو دل کے اوپر بڑا چرکا لگا، بڑی تکلیف ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ حذیفہ، یہ علی بن ابی طالب، یہ عبد الرحمن بن عوف، یہ ابو بکر، یہ عمر فاروق، عثمان بن عفان اور تم سب لوگ میرے دوست ہو، لیکن آج تک میں نے کار نبوت کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا، کسی کو کبھی اپنا ہمراز نہیں بنایا. حذیفہ، اگر میں تمہیں اپنا ہمراز بنا لوں نبوت کے معاملات میں تو یہ غم بھول جائے گا؟ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے آپ کار نبوت کے اندر اپنا ہمراز بنا لیں گے؟ وہ خوشی کے عالم میں کہنے لگے آقا، ہزاروں ماں باپ آپ پہ قربان. تو کہا تو سنو، ابھی کچھ دیر پہلے جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ فلاں ابن فلاں، 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 یہ سارے مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے لوگ منافق ہیں. اب نبوت کا حصہ دے دی. پوری احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے. کبھی حضرت حذیفہ بن یمان نے کسی کو کہا کہ تو منافق ہے، مجھے پتا چل گیا، محمد رسول اللہ نے مجھے بتایا. میرا اور آپ کا علم کسی کے بارے میں تخمینی علم ہے، کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. حقیقی علم تو آپ کے پاس نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے. لیکن جو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اس سے زیادہ حقیقی علم کوئی ہو سکتا؟ یہ حقیقی علم ان کے پاس موجود ہے کہ فلاں 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 منافق ہے. تو کبھی کسی حالت میں بھی آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نہیں نکلا کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ تو منافق ہے. بلکہ آقا کے چلے جانے کے بعد ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ حذیفہ، تم تو ہمراز رسول ہو اور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ کون کون منافق ہے، تم مجھے ان کے نام بتاؤ گے؟ تو حضرت حذیفہ فرمانے لگے، بھولے بادشاہ، خود ہی مجھے ہمراز رسول کہتے ہو اور خود مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں ان کے نام بتا دوں، کیا میں رسول اللہ کا ہمراز نہ رہوں؟ بڑے ذہین آدمی تھے. ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہو کہ اگر کسی کو نہیں بتایا تو کیسے پتا چلا کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے؟ نہیں جی، محمد رسول اللہ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ منافق ہے یا نہیں.
بلکہ اس کے مرنے پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ تک پڑھ دی اور اپنا کرتا ان کے بیٹے کے کہنے پہ دے دیا کہ اس کے اندر اس کو کفنا دو، اسے اس کے اندر دفن کرنا. یہ تو ان کے طلب کرنے پہ وہ کرتا بھی دے دیا تھا. تو اللہ جل شانہ نے اس وقت یہ آیات نازل کر دی کہ رسول اگر تو 1000 دفعہ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اس کی مغفرت کی دعا کرے، ہم اسے نہیں بخشیں گے. وہ منافق ہے. تو پتا چلا کہ وہ منافق ہیں، ورنہ اللہ نے راز کھولا، نہ رسول اللہ نے کھولا یہ راز، نہ کسی اور نے. تو کسی کو کہنے کا اختیار نہیں. جب میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر بہت ذہین انسان تھے، انہیں اس واقعے کا چونکہ پتا تھا، کچھ دیر سوچتے رہے، پھر ایک دن آ گئے اور آ کر کہنے لگے حذیفہ یار تجھے تو رسول اللہ نے منع کیا تھا نا نام نہیں بتانے. کہاں؟ لیکن دیکھو ادھر ادھر کی کوئی بات نہ کرنا، چلاکی سے مجھ سے کوئی چیزیں نہ پوچھ لینا. کہ نہیں تمہیں منع کیا تھا کہ نام نہ بتانا، تو میں نام نہیں پوچھتا، عدد بتانے سے تو منع نہیں نہ کیا تھا. نہیں. اچھا یہ سوچ کر بتا دو دل ہی دل میں گن لو کہ کتنے لوگ باقی ہیں، جن زندہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ فلاں 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 منافق ہے. انہوں نے سوچا اور کہا 28 آدمی باقی جن کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا تھا کہ وہ مدینے کی حدود کے اندر رہتے ہیں اور وہ منافق ہیں. اب مدینے کی حدود کے اندر کوئی شخص اگر مر جاتا، اور یہ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس سے پتا چل گیا تھا کہ منافق کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. جس کو پتا ہے وہ منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا. ان کے ذہن میں چونکہ یہ سارا مسئلہ تھا، تو مدینے کی حدود میں اگر کوئی مر جاتا تو بھاگے آتے، کہتے ہیں حذیفہ پتا چلا فلاں ابن فلاں مر گیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے جائیں. حضرت حذیفہ اگر نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتے تو انہیں یقین ہو جاتا کہ یہ منافق ہے، اس لیے اس کے نماز جنازہ وہ نہیں پڑھ رہے. تو کہتے باقی 27 رہ گئے، باقی 26 رہ گئے، باقی 25 رہ گئے. حتیٰ کہ گنتے گنتے خود حضرت عمر کا زمانہ آ گیا اور ان کی شہادت سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ 28واں آدمی میں مر گیا. آپ مسجد نبوی میں گر گئے اور سجدے میں پڑے ہوئے سسکیوں کے ساتھ رو رہے تھے، اور جب سر اٹھایا تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمر بن خطاب کا نام منافقوں کی فہرست میں نہیں. وہ اتنے سال 11.5 سال اس آگ میں جلتے رہے کہ عمر تیری ماں تجھ پر ہوئے، کہیں تیرا نام بھی تو منافقوں کی فہرست میں نہیں. اپنا احتساب کیجیے، کسی کا نہیں، اپنی ذات کا احتساب کیجیے. اپنے بارے میں جانیے کہ کہیں آج جو مجھ سے یہ فعل ہو گیا ہے، آج جو میں نے داڑھی مونڈی ہے، آج جو میں بے پرد گھر سے نکلی ہوں، میں اللہ کے نزدیک کیا میرا مقام ہو گیا؟ کل قیامت کے روز کس حال میں اللہ سے ملوں گی، کس حال میں اللہ سے ملوں گا؟ یہ سوچنا ہے آپ نے. تو گویا مجھے آج آپ تک یہ بات پہنچانی تھی. یہ بہت بڑی گالیاں ہیں، تو مشرک ہے، تو کافر ہے، تو منافق ہے. ہماری مساجد اس لیے نہیں ہے کہ دوسروں کو یہ فتوے دیے جائے، لوگوں کو یہ گالیاں دی جائیں. دین اسلام تو محبت کا دین ہے، یہ تو پیار کا دین ہے، یہ تو سچائیوں کا دین ہے، الفتوں اور محبتوں کا دین ہے. یہ دین تو کسی کو بھی نہیں اجازت دیتا کہ کسی کو یوں گالی دی جائے. مومن کو گالی دینا فسق اور اسے لڑنا کفر. یہ تو چند اصطلاحیں تھیں، اور وہ اس حوالے سے دیکھیے جو میں نے ساری گفتگو آپ کے سامنے رکھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یہ جو ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے آ کر بات کہی تو اس میں جو لوگ کھڑے ہو گئے تھے، عمل تو ایک ہی تھا، لیکن ہر ایک کا عمل ایک جیسا نہیں تھا.
عمل ایک ہی ہے لیکن اس کے پیچھے رویے اور جذبے ایک جیسے نہیں ہیں. اس لیے وہاں پہ جو کلمہ استعمال کیا ہے کہیں پر عصیان، اگر لاپرواہی سے کہہ دیا ہے تم نے کہ تلواریں نکالنی ہے کہ ہم نے جا کے حملہ کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، غصے میں ہو گیا ہے، یہ عصیان ہوا ہے، لاپرواہی ہو گئی ہے، غفلت برت لی ہے. تھوڑی دیر کے لیے دماغ سے یہ نکل گیا ہے کہ مجھے تو اللہ اس کے رسول سے پوچھنا تھا، مجھے تو تقدم نہیں کرنا تھا، مجھے تو رفع صوت کا مرتکب نہیں ہونا تھا. یہ آپ کے دماغ سے تھوڑی دیر کے نکل تو عصیان ہے. لیکن پتہ چل جانے کے باوجود بھی کوئی یہ کہے کہ جناب مجھے تو پرواہ نہیں ہے کہ اللہ ٹھیک ہے، اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کی، لیکن میں کیا کروں، میرے جذبات میرے قابو میں نہیں لوگوں نے، یہ مومنانہ طریقہ نہیں. میں تو وہی کروں گا جو میرا دل چاہے. میں کیسے برداشت کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو قتل کرنے کی کوشش کرے؟ اگر کسی نے اپنے جذبات کو ترجیح نمبر 1 قرار دے دیا ہے یا تو وہ فاسق ہے، اگر بے پرواہ ہو گیا ہے، لاپرواہی کا معاملہ اور بے پرواہ ہو گیا ہے تو اب یہ اس کی حیثیت کفر کی ہو گئی. اس لیے کہا کر رہا علیکم الکفر والفسوق والعصیان، یا فاسق ہو یا کافر ہو یا عاصی ہو گئے، عمل ایک ہی ہوتا ہے. اندر کا رویہ، وہ سوچ کیا تھی جس کی بنیاد پر مخالفت کی، وہ اسے بدلتا ہے. ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے یہ جاننے کے باوجود کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، پھر بھی آ کے جھوٹ بول دیا کہ وہ میرے قتل کے درپے ہو گئے. کیوں ایسا ہوگا؟ میں نے اس پہ بڑا غور کیا ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط ذات کا بزدل تھا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چنا ہے کہ جا کے مال زکات لے کر آؤ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ امین تھا. امین نہ ہوتا تو رسول اللہ کبھی نہ چنتے. اس کی امانت کے بارے میں سکھا ہوگے کہ جا کے مال لے کر آنا ہے تو ٹھیک آدمی ہو، حساب کتاب بھی جانتا ہوگا، ماہر بھی ہوگا اس حوالے سے کہ کتنے دیر ہو گئی ہے، کس کا کتنا مال ہے، وہ پڑتال کر کے ساتھ لے کر آئے گا. محتسب بنا کر بھیجا ہوا ہے، وہاں سے جا کے حساب کر کے لے کر آئے گا. ہاں کلیکٹر ہے تو کلیکٹر نے اپنی وہ فنی چیزیں تو جانتا ہوگا، اس لیے بھیجا ہے نا. لیکن ایک بات بس مجھے نظر آتی ہے کہ وہ ذات کے بزدل تھے، ڈر گئے کہ کہیں مجھے قتل ہی نہ کر دیں. اس ڈر کی وجہ سے ان سے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا اور یہ اللہ نے ریکارڈ کروا دی. مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ اس طرح کی صلاحیتوں والے لوگوں کو کہیں اور تو استعمال کر لو، لیکن دیکھنا اجتماعی امور کے حوالے سے کوئی اہم ذمہ داری ان کو نہ دینا. اگر یہ ذمہ داری دے دی گئی تو جس طرح یہاں فتنہ مبتلا کر دینے لگے تھے ولید بن عقبہ بن ابی معیط، اس طرح دوبارہ بھی ہوگا. اس لیے اسلامی تاریخ کے اندر اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ کسی بھی بزدل انسان کو پھر حکمرانی نہیں دی گئی، اہم ذمہ داری نہیں دی گئی. میں مثال دیتا ہوں، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مرتبے اور مقام سے کون واقف کار نہیں. آپ مدافع رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ آپ کے خلاف باتیں کہتے، آپ ان کا شعر کی زبان میں جواب دیتے اور آپ کی مدافعت فرماتے. بہت بڑا مقام ہے آپ کا، اور رسول اللہ شوق سے سنتے تھے آپ کے شعر، لیکن ذات کے تھوڑے بزدل تھے. اس لیے آپ نے دیکھا تاریخ میں کبھی بھی تقوی ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، کیا کبھی ان کو کسی نے کوئی اہم ذمہ داری دی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جنگ میں عورتیں پیچھے تھیں، یہ غزوہ خندق میں عورتیں پیچھے تھیں، مرد آگے خندق کے ارد گرد کھڑے ہیں. کئی دن گزر گئے تو یہودیوں نے ایک سازش کی
کہ پیچھے سے کرالنگ کر کے جاتے ہیں. عورتوں کا جو خیمہ ہے پیچھے، اس خیمے کے اندر ایک آدھا آدمی ہمارا چلا جائے گا، کوئی تلوار چلائے گا، چیخو پکار ہوگی، عورتیں بولیں گی، تو وہ آوازیں سن کر مسلمان جو اپنی عزتوں کو بچانے کے حوالے سے بڑے ٹچی واقعہ ہوئے ہیں، وہ واپس بھاگیں گے. جب وہ ادھر آئیں گے تو وہ جو پہرا دیا جا رہا ہے خندق کے اوپر، وہاں پہ کوئی شخص نہیں ہوگا. ہم نیچے اتر کر دوبارہ باہر نکل آئیں گے، خندق کو پاٹ لیں گے آسانی سے، اور بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کر کے ماریں گے. اس طرح ہمیں فتح ہو جائے گی. اس پلاننگ کے تحت انہوں نے کچھ افراد کو بھیجا. مسلمانوں نے اس وقت حضرت حسان ابن ثابت کو کہا کہ حسان، تم نے جنگ کے اندر کیا حصہ لینا ہے؟ بس تلوار پکڑ لو اور خیمے کے باہر پہرے کے لیے بیٹھ جاؤ. نام کے طور پر ایک مرد باہر بیٹھا ہوگا، کافی ہو جائے گا. ہم شہید ہو جائیں گے تو تب تمہاری باری آئے گی نا. مطمئن ہو گئے اور تلوار لے کر بیٹھے ہوئے تھے. ادھر وہ 3-4 افراد جب آگے آئے، ان میں سے ایک آگے بڑھا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں حضرت صفیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو. حضرت صفیہ بہت بہادر خاتون ہیں. انہوں نے دیکھا اور کہا حسان حسان دیکھو وہ یہودی آ رہا ہے، مارو مارو اس کو. کہ بی بی آج تک میں نے بکری ذبح نہیں کی، تو کہتی ہے کہ بندہ مار دوں. وہ ایک سائڈ پر ہو گئے. حضرت صفیہ خیمے کے اندر داخل ہوئی تو عورتوں کا خیمہ سلامی والا ہوتا ہے، آگے سے جھکا ہوتا ہے. یہ یہودی بھی جب اندر داخل ہونے لگا، سر کو اس نے یوں جھکایا، اتنے میں حضرت صفیہ یہ خیمے کی چوب نکال چکی تھی. اس کے ظرف زور سے انہوں نے چوب ماری، وہ چکرا کر گرا اور اسی کی تلوار پکڑی اور اس کے گردن کاٹی اور خیمے کے پیچھے پھینک دی. جو ہی خیمے کے پیچھے پھینکی تو وہ جو پیچھے افراد تھے 2-3، انہوں نے دیکھا کہ گردن تو 1 منٹ کے بعد باہر آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے اندر بھی عورتیں نہیں ہیں، بلکہ اندر بھی مردم مسلمانوں نے کیموفلیج کر رکھا ہے. وہ تو اللہ نے ان کے دلوں پہ روب ڈال دیا، ورنہ حسان اس دن لے ڈوبے تھے کہ نہیں. یہ بات ہمیں اس بات کے لیے اکساتی ہے اور یہ بات سمجھاتی ہے، یہ ریکارڈ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کبھی زندگی کے اندر کسی بزدل کو اپنا حکمران نہ بنانا، ورنہ کارگل کی جیتی ہوئی بازی بھی تم ہار جاؤ گے اور واشنگٹن کے ایک فون کے اوپر تم سب کچھ اپنا کھو دو گے. ہاں، جو لوگ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سامنے بچھائے رکھتے ہیں، وہ تقدم نہیں کرتے، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھ لیتے. وہ صحابہ جنہوں نے یہ بات سنی، دل کے اندر ہلچل موجود ہے لیکن کوئی قدم نہیں اٹھایا. دل اس حوالے سے مطمئن ہے کہ اس موقع پر جو کچھ کرنا ہوگا رسول اللہ موجود ہیں، خود ہی ہمیں بتائیں گے کہ ایسا کرو. دل کے اندر اٹھنے والی آوازوں کو محمد رسول اللہ کی آواز سے بلند نہیں ہونے دیا، دبائے رکھا ہے. جو یہ رویہ اختیار کرتا ہے ان کے لیے کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور وہ جنہوں نے رویہ اختیار کیا تھا تو ان میں سے کسی ایک رویے کے وہ مستحق تھے، اس لیے کہا کرہ علیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. یہی لوگ دراصل ہدایت یافتہ ہیں، یعنی جو تقدم نہیں کرتے، جو رفع صوت کے مرتکب نہیں ہوتے. آج کیا اللہ اس کے رسول کی باتیں ہمارے سامنے کتاب اللہ کی صورت میں، قرآن حکیم کی صورت میں موجود ہیں یا نہیں؟ کیا محمد رسول اللہ کا اسوہ پورے کا پورا احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے یا کہ نہیں؟ کیا علماء کرام نے جرح و تعدیل کے علم کے ساتھ صحیح نکھار کے ساری احادیث ہمارے سامنے نہیں رکھ دی؟ تو ہر کام کرنے سے پہلے ہمارا فرض بنتا ہے، اگر راشد بننا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھیں، کتاب اللہ سے پوچھیں، سنت مطہرہ سے پوچھیں. اپنی مرضی اپنی منشا سے کوئی کام نہ کر رہے ہیں، ورنہ وہ فسق ہو جائے گا، ورنہ وہ شاید کفر ہو جائے، شاید وہ شرک ہو جائے، کسی اور طرف ہم چلے جائیں. ایک ہی رویہ ہے راشد کے لیے کہ اللہ اس کے رسول سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے رسول تو تمہارے اندر موجود ہیں، کتاب اللہ کی صورت میں بھی اور احادیث نبوی کی صورت میں بھی. اور یہ جو کہ فضل من اللہ و نعمہ،
یہ سراسر اللہ کا فضل اور ان کا انعام ہے. یہ جو رشد ملی ہے، یہ جو ہدایت ملی ہے، یہ اللہ کا فضل اور ان کا انعام ہے. انعام ہوتا ہے جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا، اصل مزدوری سے پلس جو خوش ہو کے دیا جاتا ہے وہ انعام ہے. اللہ نے کہا یہ کام کرو، ہم نے ویسا کر دیا، کام کو بہت اچھے سے طریقے سے کیا تو اللہ راضی ہو جائیں گے. ہم نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ، اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، جنوں اور انسانوں کو پوری آزادی دے دی ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ چاہے اچھا رستہ اختیار کریں یا برا رستہ اختیار کریں. ہدینہ النجدین، ہم نے ان کو دونوں رستے سکھا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے اللہ کا کفر کرنے والے بنے، یہ اللہ نے بتا دیے. اور جو اپنی آزاد مرضی کے ساتھ نیکی کے رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کا انعام یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے رستے ہم بنا دیتے ہیں، اس کے رستے ہم سنوار دیتے ہیں. یہ رستے کا بنانا، یہ رستے کا سنوارنا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اس کو جب آزاد مرضی پہ چھوڑا جائے گا دنیا کے اندر تو یہ نیکی کا رستہ اختیار کرے گا یا برائی کا رستہ اختیار کرے گا. جب اللہ العلیم، جو فعیل ان کے وزن پر علیم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ نیکی کا رستہ اختیار کرے گا تو اللہ ان کے لیے پھر رشد لکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ہدایت لکھ دیتے ہیں. اور یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے. اور اگر اللہ کا علیم ہونا یہ بتائے کہ یہ الٹا رستہ اپنی آزاد مرضی سے اختیار کرے گا تو پھر اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر اللہ ان کی رسیوں کو دراز کر دیتے ہیں، وہ اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں، ادھر ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں. آئیے لوگوں، آؤ مل کر آج فیصلہ کریں کہ ہر کام کرنے سے پہلے نہ کوئی کام چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے. ہمارے رویے اسے چھوٹا اور بڑا بناتے ہیں. اور یہ کہنے والی ہستی، اگر حکم دینے والی ہستی اللہ ہوں، ان کے رسول ہوں تو کام چھوٹا رہ جائے گا. ہر معاملے میں وہ چھوٹا ہو جنہیں ہم کہتے ہیں یا بڑا ہو، وہ جب اللہ ان کے رسول کہہ دے کہ یہ کرو تو وہ بڑا ہو جاتا ہے. ہر معاملے میں جب اللہ اس کے رسول کی ہم اطاعت کرنے والے ہو جائیں گے، ان سے پوچھ کر چلنے والے ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے. لیکن یہ میں نے پھر عرض کیا ہے، یہ تو ہوگا اسی وقت جب ہم اپنی آزاد مرضی کے ساتھ نیکی کے رستے کو خود اڈاپٹ کریں گے. آئیے آج فیصلہ کر کے اٹھیں. ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھیں گے، تقدم نہیں کریں گے، رفع صوت کے مرتکب نہیں ہوں گے، کتاب اللہ اور سنت مطہرہ سے پوچھ کر اپنے رستوں کا تعین کریں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.